کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بہت توجہ کے ساتھ دیکھنے والا آج سلسلہ ہے، بلکہ دیکھنے سے زیادہ سننے سے تعلق، اور سننا بھی ایسا کہ تصور جما کے سننے والا۔ واقعی آج سلسلے کا موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ اور چہرہ مبارک اور حلیہ مبارک کا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے گا، اور اس سینیریو میں آپ غور کریں کہ کیا پوری کائنات میں اللہ پاک نے کسی کو ایسا بنایا ہے، اور جب نہیں کوئی ایسا تو پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں توجہ کریں، کسی اور سے محبت کیوں کریں، کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں۔ آئیے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر سن کے تصور جماتے ہیں۔ حضور رحمت عالمیان شفیع مجرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال تھی۔ حسن کا ایسا پیکر کہ جس سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں، افسردہ دل چین پائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روح کو قرار ملے، قلب کو سکون میسر ہو۔ اس منبع حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چاند سے حسین، سورج سے زیادہ روشن، جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگے، اور وہ ذات اقدس کے پھولوں کا حسن جس کے قدموں پہ نثار، اور جنت جن کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، پھول جس کے حسن کا طالب ہو، اور جو ایسے طرحدار ہوں کہ یوسف علیہ السلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں، جن کے حسن پر گردنیں کٹیں، جانیں فدا ہوں، دل قربان ہوں، جن کا وجود منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلووں تک بے مثل و بے مثال ہو۔ منہ مبارک، بال مبارک، نہ بہت زیادہ گھنگریالے نہ بہت زیادہ سیدھے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ، کانوں کے نصف تک یا کانوں کی لو تک، شانہ مبارک کے نزدیک تک یا شانہ مبارک کو چھونے تک، اور ان مبارک بالوں میں تیل کی کثرت، اور وہ ایسے پیارے کہ جس کے پاس ہوں انہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب جانے۔ وہ بال مبارک یعنی منہ مبارک جن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حلقے بنا کر کھڑے ہوں، اور جسے مل جائے وہ اسے جان و دل سے عزیز جانے، بیماریوں سے شفا کا سبب بنے، چاندی کی نلی میں سنبھال کر رکھے جائیں کہ چاند سے زیادہ حسین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور جن کے گم ہونے کا خدشہ ہو تو جان کی بازی لگا کر بھی حاصل کیے جائیں، انہیں سبب نصرت و فتح سمجھا جائے۔ بوقت وصال وصیت کی جائے کہ میری زبان کے نیچے میرے آقا صلی
اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھنا، جن کے ذکر سے یہ زبان ہمیشہ تر رہا کرتی تھی، جس نے ایک مرتبہ زلف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پھر ساری زندگی کے لیے وہ اس تصور میں کھویا رہتا ہے، وہ تصور اس کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان گیسو مبارک کے درمیان میں مانگ یوں محسوس ہو جیسا کہ لیلۃ القدر کی تاریکی میں صبح صادق کا نور نمودار ہو رہا ہے۔ مانگ میں ایسی نورانیت، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا چہرہ پر نور کے لازوال اور بے مثال حسن و جمال پر تصور میں نگاہ جمانے کی کوشش کیجئے۔ وہ دلربا اور دلکش چہرہ مبارک، وہ پیارا رخ انور جس سے سورج چاند روشن ہیں اور سورج اور چاند اس کے نور کے بھکاری ہیں اور اسی نور کی خیرات سے چمک مانگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اور کبھی کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا نہ بعد والوں نے ایسا کبھی چہرہ دیکھا، ساری کائنات سے زیادہ حسین، حتیٰ کہ حسن یوسف بھی اس حسن کل کا ایک جز تھا، اتنا دل ربا کہ خود خدا بند قدوس قرآن مجید میں اس رخ روشن کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ وہ رخ روشن بذات خود دلیل نبوت تھا، وہ رخ روشن اتنا شفاف کہ اشیاء کا عکس اور دیواریں بھی اس چہرہ انور میں نظر آ جاتی، دیکھنے والے کہیں کہ اس میں تو سورج تیر رہا ہے۔ صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج جیسا اس چاند سے حسین چہرے میں دیکھا کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھیں تو کہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کوئی شے ان سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھی، ایسے رکھتا تھا سورج چہرے میں چل رہا ہے۔ کوئی 14ویں کے چاند کو دیکھے اور چہرہ اقدس کو دیکھ کر کہے کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ پیارا ان کا چہرہ لگ رہا ہے، کوئی ان کے چہرہ اقدس کو دیکھے تو کہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ کوئی اس طرح تشبیہ دے، کوئی اس طرح تشبیہ دے، اور اس رخ روشن سے نور کی شعائیں نکلتی، پسینہ مبارکہ کے قطروں سے نور جھڑتا ہوا محسوس ہوتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، بلکہ تاریک دل جگمگانے لگتے اور قلب کو چین نصیب ہوتا۔ رخ روشن کی برکت سے بی بی حلیمہ کا گھر چمک جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ چمک جائے، گمشدہ سوئی نظر آ جائے، سوئی میں دھاگا ڈالنے تک کی روشنی ہو جائے۔ اس رخ روشن کی برکت سے کمرے تو کمرے سیاہ دل چمکنے لگ جائیں۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ بلکہ کہتے ہیں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کا چہرہ اقدس ہے، ان کا حسن مبارک ہے، جس کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ وہ محبوب کا حسن ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن کائنات کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا، کیونکہ اگر پورا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کو دیکھنے کی تاب ہی نہ ہوتی۔
مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ بلکہ کہنے والے تو کہہ گئے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ رخ روشن سے دل راحت پائیں، پیاسے سیراب ہوں، بلکہ بعضوں کے جسم و روح کا رشتہ بھی اسی رخ زیبا کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہو، اور اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آنکھوں کو بے قدر سمجھیں۔ قدرت خداوندی کا عظیم ترین شاہکار اور ملک باری تعالیٰ میں انمول ترین لعل رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور کبھی کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور مقدس اور نورانی آنکھیں قدرت الہی سے سرمگیں، جن میں سرخ رنگ کے ڈورے، پلکیں نہایت خوشنما دراز، اور ان آنکھوں کو اور پلکوں کو یاد کر کے کہا سرمگیں آنکھیں حریم حق کے وہ مشکیں غزال، ہے فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا۔ تصور جماعت مدنی چینل کے ناظرین، وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں، جن سے یادگاری امت میں موتیوں کی طرح آنسو بہتے رہیں، جس طرف اٹھ جائیں دم میں دم آ جائے، اور جوش رحمت پہ آئیں تو روتے ہوں کو ہنسا دیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں مردے جلا دیے ہیں، جس پہ پڑ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ ان کے اوپر باریک پلکیں یوں محسوس ہوں جیسے رحمت کے محل پر سائبان سایہ کیے ہوئے ہے، اور جن کے اوپر باریک دراز ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایسا سہانا منظر پیش کریں جیسے محراب کعبہ سجدے میں جھکی ہوئی ہوتی ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ اور اس آنکھ مبارک کی نظر کا کیا کہنا، کہ دلوں کے حالات دیکھ لیں، اور وہ آنکھیں جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں، رکوع و خشوع یعنی عبادات ظاہریہ اور باطنیہ کی کیفیات قلبیہ سب کچھ ان پر عیاں ہو۔ زمین پر ہوں تو جنت کے پھلوں اور درختوں کو دیکھیں، حوض کوثر کو ملاحظہ فرمائیں، اور جسے کسی آنکھ نے بھی نہ دیکھا ہو وہ بھی دیکھیں، عرش کا مشاہدہ فرمائیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک کی کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وہ آنکھ مبارک کے رات کے اندھیرے میں یوں دیکھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتی ہے، جس کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی، اور وہ دنیا کو یوں دیکھے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات جس کے سامنے ہوں، اور جس کی نگاہ کا یہ کمال ہو کہ غیب الغیب رب ذوالجلال کی ذات اقدس کو دیکھ لے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ذرا کان مبارک کے بارے میں تصور جمائیے کہ حسن و زیبائی کو دل و دماغ میں اتارتا ہے۔ وہ کان مبارک جو حسن میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے، انتہائی موزوں، دل ربا و دلکش، کمال در کمال، کہ قوت سماعت میں ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ شکم مادر میں لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز کو سنتے، فرشتوں کے آسمان پر سجدہ ریز ہونے کی آہٹ سنتے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہونے کے باوجود زمین پر چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن لیتے، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابوں کی آواز سنتے، اور قبر انور میں حیات حقیقی کے ساتھ اپنے امتیوں کے درود
اور ان کی فریادوں کو سن رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت والوں کے درود کو خصوصی طور پر سنیں۔ الغرض حسن ظاہری اور حسن باطنی میں بے مثل و بے مثال، پھر رخسار مبارک نہایت ہی خوبصورت، نرم، دلکش، سفید رنگ، نہایت چمکدار اور ہموار، اور ایسی چمک والے کہ چراغ قمر ان کے سامنے جھلملائے، سورج شرمائے جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر رخسار کے حسن میں بدن مبارک کی رنگت مزید دلکشی پیدا کرتی تھی، رنگت کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن، جاذب نظر، خوشنما، سراپا روشنی اور حسن کا پیکر، ایسی رنگت مبارک جیسے پورا بدن چاندی میں ڈھلا ہوا ہے۔ ان کے حسن با ملاحت پر نثار شیرہ جاں کی حلاوت کیجئے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پھر پیشانی مبارک سے ہوتا ہوا رخسار مبارک پر موتیوں کی طرح دلہن کی خوشبو لیے سینہ مبارکہ مزید دل ربا، اور پھر لبہائے مبارک پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم، نازک، پتلے، حسین، لطیف اور شگفتہ تھے ہمارے پیارے آقا شان خاتم الانبیاء والے، ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت کہتے نا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ لبہائے مبارکہ کی شان کا علم کہ وہ گل ہیں لبہائے نازک، ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول، جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ دانت مبارک کا اتصال یعنی ملاپ، کمال درجہ حسین اور حسن ترتیب کا حامل، گفتگو فرماتے دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی۔ ہمارے نبی پاک، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جو ہے وہ خوبصورت دانتوں والے، نہایت سفید دانت، چمکدار، جب آپ تبسم فرماتے آپ کے وہاں دانتوں سے نکلنے والے نور سے دیواریں روشن ہو جاتی، مسکرا دیتے، دل کی کلیاں کھل اٹھتی، روتے ہوئے ہنس پڑتے، تسکین قلب کا سامان کرتے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دہن مبارک فراخ اور اظہار حق کا چشمہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دہن مبارک اتنی برکتوں والا کہ بچا ہوا کوئی کھانا کھا لے تو پوری زندگی کے لیے منہ سے بو زائل ہو جائے۔ دہن مبارک سے مست کیا پانی دلوں کی افسردگی کو دور کر دے، حیا و شرم پیدا کر دے۔ لعاب دہن اتنا برکت والا، کسی کے جلے ہاتھ پہ لگائیں تو شفا یاب کر دیں، نکلی آنکھوں پہ لگائیں تو شفا یاب کر دیں، دکھتی آنکھوں پہ لعاب دہن لگائیں تو شفا یاب کر دیں، کسی کے جو ہے وہ نابینا کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگائیں شفا یاب کر دیں، ٹوٹے بازو پہ لگائیں بازو کو جوڑ دیں، کھاری کنویں میں لعاب دہن جائے تو میٹھا کر دے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر بینی مبارک، ناک مبارک اتنی پیاری، باریک، لمبی، درمیان سے قدرے بلند، جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی، جو تناسب اور حسن اعتدال کے ساتھ پر جمال۔ اور پھر مدینے کے آقا، مدینے کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، اللہ اللہ اللہ، وہ زبان مبارک نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت، رحمت و رافت کا منبع، اور پھر جو کہہ دیں ہو جائے، ان کی ہاں فرض کر دے کسی چیز کو، نہ حرام کر دے چیز کو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ داڑھی مبارک گنجان، خوش نظر آتی، مبارک بال گہرے سیاہ، دونوں طرف سے برابر، سینہ اقدس کے حسن میں اضافہ کرتی، اس میں تقریباً 17 یا 18 بال مبارک سفید، دہن مبارک کے ارد گرد خط مبارک کی دلارہ پھبن یوں لگتی جیسے نہر رحمت کے ارد گرد سبزہ اگا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خط کے گرد دہن وہ دلارہ پھبن سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آواز مبارک، اللہ اللہ اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں کہیں بھی کوئی خامی نہیں ہے۔ بال مبارک، پیشانی، آنکھیں، پلکیں، بھویں، زبان، لب، لعاب دہن، کان، رخسار، داڑھی مبارک، اور پھر آواز آپ کی، ہائے ہائے، اتنی حسین، اتنی سریلی، سننے والا بار بار تمنا کرتا کہ کاش پھر وہی شیریں آواز مبارک سننے کا موقع مل جائے۔ پکار اٹھتا کہ ایسی پیاری اور دلکش آواز پہلے کبھی نہ سنی، اور لہجہ مبارک تمام کائنات والوں سے زیادہ خوبصورت۔ سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ مبارک گلے سے جب کلام کا ظہور ہوتا تو ایسے لگتا جیسے دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔ شانے کندھے مبارک نہایت مضبوط اور خوبصورت، جن کے درمیان فاصلہ تھا، شانہ اقدس فربہ اور قوت و طاقت کی عظیم علامت تھا۔ مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے، کندھے مبارک سب سے بلند دکھائی دیتے، پھر آپ کے مبارک بازو اور ہتھیلی کیا کمال خوبصورت تھے۔ ہتھیلی مبارک شریف نرم، گوشت سے بھرے ہوئے، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار، جس سے مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا۔ اور بازو مبارک نہایت سفید، اللہ 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 اللہ۔ پھر جس سمت ہاتھ اٹھے غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دستے مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑے، آگ میں ہاتھ رکھا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، ٹوٹی پنڈلی پر رکھیں تو جڑ جائے، صحابی کے چہرے پر پھیریں تو روشن کر دیں، کسی کے سر پہ پھیریں تو بال اگا دیں، کسی لکڑی کو لگائیں تو وہ تلوار بنا دیں، کسی چھڑی کو چھو دیں تو وہ روشن ہو جائیں، چاند کو اشارہ کریں چاند جھک جائے، چاند کو اشارہ کریں تو چاند کو توڑ دیں، سورج کو پلٹا دیں، ہاتھ مبارک بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، انگلیوں سے چشمے جاری کر کے پیاسوں کو سیراب کر دیں۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی انگلیاں، ہاتھ، بازو اتنے پیارے کہ جس کا ایک دفعہ ہاتھ ملا لیا اس کا دل کرتا ہے دوبارہ ہاتھ ملانے کو، ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے، رنگت اتنی پیاری، چہرہ اتنا پیارا، حسن اتنا پیارا، اور یہ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہیں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پنڈلیاں مبارک پر گوشت، نرم، باریک، چمکدار، اور ایڑیاں اتنی شان والی کہ ٹھوکر مارے احد کا زلزلہ روک دیں، خوبصورت اور پیاری، اور جو ہے وہ نورانی، قلب اطہر، قرآن جس کا ذکر کرے، ما کذب الفؤاد ما رآ، جس زبان کو اللہ فرمائے وما ینطق عن الہوی، جن کے سینے کو علم نشرح لک صدرک کے ساتھ ذکر کیا، جن کے چہرے کو قد نرا تقلب وجہک فی السماء کے ساتھ بیان کیا، جن کی آنکھ کو ما زاغ البصر وما طغی کے ساتھ بیان کیا، جن کی آنکھوں کا ذکر قرآن نے کیا، جن کی زبان کا ذکر محبوب کا قرآن میں کیا، جن کے قول کو اللہ پاک نے پسند کیا، وکیل ہی فرما کے ان کے قول کی بھی قسم کو یاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا کچھ ان کے حسن کا بیان کیا جائے۔ اب تصور جمائیں کہ دنیا میں رب کائنات نے پوری کائنات میں کیا ان جیسا حسین کسی کو بنایا ہے؟ جب نہیں اور بالکل نہیں تو پھر تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ جب ان کے قدموں میں ہیں تو پھر غیروں کی طرف کیوں دھیان جائے؟ غیر کی محبت دل میں کیسے آئے؟ ناجائز محبتیں کیسے دل میں آئیں؟ غیروں کی محبت کیسے دل میں گھر کر جائے؟ آئیے آج اپنی محبتوں چاہتوں کا مرکز انہی کو بنانے کی نیت کریں اور ان کے تصور میں جئیں۔
زیارت کی طلب میں جئیں، زیارت نصیب ہو جائے بیداری میں زیارت کی تڑپ کو جئیں، کیونکہ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اس جلوے کی طلب میں جئیں، ان پر درود و سلام پڑھیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی محبت میں جئیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خالق